الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نواں سپارہ، اس کے اندر بہت سارے پورا قرآن ہی سمندر ہے۔ ایک عالم انہوں نے قرآن مجید کا درس شروع کیا، الف لام میم سے لے کے والناس تک، روزانہ 30 منٹ 40 منٹ کا درس ہوتا، اور تقریباً 14 سال لگ گئے ان کو الف لام میم سے لے کے والناس تک پہنچنے میں۔ پھر دوبارہ شروع کیا، اس دوسرے کو تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں، ابھی جاری ہے۔ قرآن مجید تو سمندر ہے، جتنا بھی اس میں انسان غور کرتا چلا جائے تو اس مخصوص وقت میں چند باتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ تو آج جو باتیں 9ویں سپارے میں سے کرنی ہیں، ایک تو یہ آیت نمبر 96 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر کیا کہ ان کو کس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو ذکر کیا، اس میں یہ بتایا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی بچپن میں جب پڑھا تو یہ سمجھا کہ کپڑے والا ناپ میں کمی کرتا ہوگا، اور جو چیزیں تول کے بیچنے والے ہیں جیسے سبزی والا ہو گیا یا گروسری والا ہو گیا، یہ تول میں کمی کرتا ہوگا، ناپ تول میں کمی۔ لیکن جب حضرت جی کی صحبت کچھ ملی تو وہاں سے معلوم ہوا کہ ناپ تول میں جو کمی ہے یہ صرف دکانداروں کے لیے محدود نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہر فرد کے لیے، ہر عورت کے لیے ہے۔ ناپ تول میں کمی باپ بیٹے کے درمیان بھی ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایسے کہ خاوند یہ تو چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے سے ہی متعلق رہے، کسی نامحرم کی طرف کوئی تعلق نہ رکھے، نہ رابطہ رکھے، اور خود ادھر ادھر منہ مارتا رہتا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ڈنڈی مار رہی ہے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی قرآن مجید میں ذکر کی گئی۔ تو کچھ قوموں کا ذکر کر کے فرمایا ان کی خرابی کا اور انجام برے کا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ دیس بستی والے، ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کو اختیار کر لیتے تو ہم زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا تقوی ایک ایسا اصول ہے کہ جس امت نے، جس قوم نے یا جس فرد نے اس کو اپنایا، اللہ نے اس کو بھاگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزتیں عطا فرمائی۔ انفرادی طور پر تقوی کو اپنائیں گے، انفرادی طور پر اللہ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ من حیث القوم من حیث الامہ، اگر تقوی کو اپنائیں گے اللہ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ پرانی امتوں کے تذکرے کر کے یہ بتایا اللہ نے، اور آگے فرماتے ہیں افا امن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے پاس رات کے وقت میں آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں۔ اب امن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر دن میں کسی وقت آ جائے جبکہ یہ کھیل کود میں، یلعبون کھیل کود میں مصروف ہوں، یہ فیس بک میں لگے ہوں، انٹرنیٹ پہ لگے ہوں، یہ غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اوپر سے پکڑ آ جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں اف امنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے، نہ ڈر ہو گئے؟
فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتا مگر وہی جو خسارے والے ہیں، نقصان پانے والے ہیں۔ ایمان والا تو ڈرتا رہتا ہے، اعمال بھی کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ بھی رہتا ہے۔ تو نیکی تقوی کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے کہیں گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک بل کے اندر سے ایک چوہا نکل رہا ہے، اور وہ چوہا جب آتا ہے تو ایک سونے کا دینار اپنے منہ میں لاتا ہے، ان کے پاس سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، وہ پھر جاتا ہے، پھر ایک دینار نکال کے لے آتا ہے، تیسری دفعہ جاتا ہے، پھر دینار نکال کے لے آتا ہے، تو تقریباً 17 مرتبہ وہ اپنے بل میں گیا اور اندر سے 17 دینار لے کر آ گیا۔ صحابہ کرام کی ایک بہت خوبصورت عادت تھی، اگر یہ عادت میرے اور آپ کے اندر آ جائے، ہماری زندگی دین پر آ جائے۔ ان کی عادت کیا تھی؟ کوئی نیا کام یا نئی چیز دیکھتے پیش آتی تو نبی علیہ السلام سے تصدیق کر لیتے، پوچھتے اس کا ہم کیا کریں۔ ہمارے سامنے کوئی نئی بات لے کر آئے، کوئی نئی چیز آئے یا جس کا ہمیں نہیں معلوم اور ہمارے لیے وہ نہیں ہو، ہم اس کو کرنے سے پہلے علماء حق سے پوچھ لیں، بتائیے ہم یہ کر لیں کہ نہ کریں۔ جب ہم علماء سے رابطہ رکھیں گے انشاءاللہ سیدھے راستے پہ رہیں گے۔ تو صحابہ کرام کی بڑی خوبصورت عادت تھی، وہ نبی علیہ السلام سے ہر نئی بات کو پوچھا کرتے تھے۔ اب یہ ایک نئی چیز تھی، آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دینار ملے ہیں، ان کا کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، تمہارا رزق ہے، استعمال کرو۔ غور کیجئے ان کا تقوی کتنا تھا کہ ان کو بلوں میں سے رزق ملا کرتا تھا، اور ہماری کیفیت کیا ہو گئی، حال کیا ہو گیا کہ سارا مہینہ جو کماتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ ٹیلی فون کا بل، یہ بجلی کا بل، یہ دودھ والے کا بل، یہ فروٹ والے کا بل، اور یہ کسی اور چیز کا بل، تو جو کماتے ہیں سارا بلوں میں دے دیتے ہیں۔ اگر ہم نیکی تقوی اختیار کریں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اس میں پھر آگے فرعون کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے رہے۔ پھر آگے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے اور فرعون کی قوم سے نجات دے دی، تو پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تورات دینے کے لیے، اور اس وقت کا بھی ذکر ہے، اس سے ایک اور بات کا بھی ذکر ہے۔ تو یہاں یہ جو فرمایا قال رب ارنی انظر الیک، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دل کی خواہش اللہ کے سامنے رکھی ہے، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک۔ ہر دل کی تمنا یہ ہے، جو بھی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اس کے دل کے اندر دیدار الہی کی تمنا ہے۔ آج تک جس نے بھی اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے لیے جان دی، مال دیا، قربانیاں دی، سب بن دیکھے، صرف ایک ذات ایسی ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو اللہ کو دیکھ کر آئے، پہلے بن دیکھے بھی عبادت کی اور معراج میں دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی عبادت کی۔ معراج کی بہت ساری حکمتیں علماء نے لکھی۔ ایک حکمت یہ تھی کہ کل کائنات جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے اندر، جنات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی ایک تو ہونا جو دیکھ کے بھی آیا ہو کہ لو جی میں دیکھ کر آیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، رب ارنی انظر الیک، اللہ اپنا دیدار عطا فرما دیجیے۔ اور جواب آ گیا لن ترانی، دنیا میں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ نور مجسم ہے، مجسم سے مراد وہ نور ہی نور ہے۔ اللہ رب العزت تو دنیا میں کوئی شخص اس کی آنکھوں کے اندر وہ قوت ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیدار کر سکے، سب جل کے ختم ہو جائے گا، کر ہی نہیں سکتا، بتا دیا لن ترانی۔ چلیں یہ تو ایک بات ہو گئی، ایک واقعہ قرآن مجید کے اندر تفصیل سے آیا۔ اب علماء نے اس کے اندر ایک تحقیق لکھی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، کسی نے نہیں کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سوائے موسیٰ علیہ السلام کے۔ آدم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، حضرت زکریا علیہ السلام آئے، عیسیٰ، کتنے اور نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر خلیل اللہ۔ تو کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہی کیوں کہا؟
تو اس کی وجہ انہوں نے لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا کرتے تھے، ہم کلامی ہوتی تھی۔ تو جب ہم کلامی ہوتی ہے تو اگلا قدم پھر دیدار کا ہی دل کرتا ہے کہ بات تو ہوتی ہے، چلو دیدار بھی ہو جائے۔ باقیوں سے کیونکہ ڈائریکٹ بات چیت ہوتی نہیں تھی، ان کے اندر اس طرح کی بات بھی نہیں سامنے آئی۔ اب یہاں سے علماء نے نقطہ نکالا کہ کوئی نامحرم بچی، کوئی بچی اگر کسی نامحرم نوجوان سے بات کرتی ہے ایس ایم ایس کے اوپر، ٹیلی فون کال کے اوپر، تو یاد رکھیں اگلا مرحلہ پھر ملاقات کا ہوتا ہے۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، عزتیں نیلام ہو چکی ہوتی ہیں۔ بہت حال خراب ہے، اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ پرسوں ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک ماں ایک بچی کو لے کر آ گئی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چیک کیا تو معاملہ ہی کچھ اور۔ پھر مجھے اس نے فون کر کے بتایا جی میں ماں کو صحیح بات بتا دوں کہ نہ بتاؤں، ابھی تو بچی کی عمر بھی بہت کم ہے اور ماں کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں۔ اب میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ بھی میں اس کا کیا جواب دوں۔ ایک ہاسپٹل سے ایک ڈاکٹر فون کر کے پوچھے جی ماں تو لے کر آئی ہے بچی کو کہ بھی پیٹ میں درد ہے، روزہ رکھا ہے، کیا ہوا ہے، ادھر سے حال ہی کچھ اور ہے، عزتوں کے جنازے نکلے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا اچھا بھائی آپ اچھے طریقے سے ماں باپ کو سمجھا دیں، بتا دیں تاکہ مزید نقصان سے بچ جائیں۔ اگر ان کی اور اولادیں بھی ہوں، ہو سکتا ہے ان کی آنکھیں کھل جائیں تو آسانی ہو جائے۔ میں نے تو ان کو یہی بتایا، باقی اب اللہ تعالی رحم فرمائے۔ تو جب نامحرم سے کوئی بات کا معاملہ ہوا، یہ یاد رکھیں آپ سارے مرد حضرات بیٹھے ہیں تو معذرت کے ساتھ بھی اور حقیقت بھی ہے، اور کسی کو بری لگتی ہے تو لگ جائے، پرواہ بھی کوئی نہیں، کی ہوئے گا کل تو نہیں آؤ گے، نہ آنا۔ بات تو جو حق ہے وہ مرد جتنے بھی ہیں یہ موقع پرست ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت۔ جتنے بھی مرد ہیں سارے اپورچونسٹ ہیں، الا ماشاءاللہ سارے موقع پرست ہیں۔ جب عورت میٹھی بن کر بات کرے گی تو یہ قدم آگے بڑھائیں گے۔ تو بات ہی نہیں کرنی، اگلی طرف جانا ہی نہیں، یہ کہنا کہ میں نے تو صرف میسج پہ ہی بات کی ہے، میں کوئی گئی تو نہیں، میں نے ملاقات تو نہیں کی، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ اس کے بعد پھر تباہی ہی تباہی۔ ہاں پتہ اس وقت لگتا ہے جب سب کچھ سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ مرد سے جب بھی بات ہو اس کا دل کرے گا کہ وہ مزید بات کرے۔ اگر کسی مرد کو عورت نے بات چیت کا موقع دیا، اس کو کوئی بھی ادا پسند آ سکتی ہے، آواز پسند آ گئی، انداز پسند آ گیا، بس کچھ پسند آ گیا، آگے تباہی شروع ہو جائے گی۔ تو نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور قرآن مجید نے اس کا اصول بتا دیا، فرمایا اگر بات کرنی پڑ بھی جائے، ضرورت بھی آ جاتی ہے ضرورت کبھی، تو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار فرما رہے ہیں اے عورتوں اگر تم نے نامحرم سے بات کرنی بھی ہو ضرورت کے درجے میں تو بات میں لوچ پیدا نہ کرنا، انداز میں فلا تخضعن بالقول، نرمی سے بات نہ کرنا، ذرا روکھے پن سے اجنبی انداز سے بات کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تم نے نرمی سے بات کی تو جن مردوں کے دلوں میں روگ ہوگا، مرض ہوگا، وہ تمہاری طمع کرنے لگیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور مردوں کے اندر تو یہ بیماری عام ہے، اس لیے بات نرمی سے نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس سختی کا مطلب بدتمیزی بھی نہیں ہے کہ بدتمیزی سے کرنی ہے، بھئی روکھے پن سے کرنی ہے۔ جیسے انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس وقت کیا کرتا ہے، اگر بات 3 جملوں میں ہو سکتی ہے تو چوتھا جملہ نہیں بولتا اور ایک روکھے پن سے بات کر لیتا ہے۔ تو ہم غیر محرم سے ناراض ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو ضرورت کی بات ہے وہ کر لیں روکھے انداز سے، اس کے علاوہ چھوڑ دیں، عزت بچ جائے گی۔ ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیان میں نہیں آ سکتا، اور ہم سب اپنے ارد گرد روز کہانیاں سنتے ہیں، اسٹوریاں سنتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کسی نبی نے نہیں کہا۔ علماء نے فرمایا کہ وہ کلیم اللہ تھے، ہم کلام ہوتے تھے، ہم کلامی کے بعد اگلا درجہ دل کرتا ہے ملاقات ہو جائے۔ اور آگے
اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اس عہد کا ذکر فرمایا جو وادی نعمان میں، وادی عرفات کے قریب ایک وادی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق سے لیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور تمام مخلوقات کو وہاں جمع کیا چیونٹیوں کی شکل میں، اور ہر آدمی چھوٹا سا تھا، ہر شخص، لیکن اپنی ظاہری شکل جو آج ہمارے پاس ہے اسی میں تھا وہ۔ اب وہ اللہ کی قدرت ہے، ساروں کو اللہ نے جمع کیا اور جمع کر کے کہا دیکھو الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے، آپ نے، ہم سب نے کہا، ساری کائنات جو دنیا سے آگے چلے گئے، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، سب نے کہا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے اللہ آگے کیا کہتے ہیں ان کو، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کبھی تم قیامت کے دن نہ کہنے لگو اللہ ہم غافل تھے، ہمیں نہیں پتا تھا ہمارا رب کون، یا تم یوں کہو او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا تم یوں کہنے لگو پہلے سے ہمارے باپ دادے شرک پہ تھے، غلط طریقے پہ تھے، ہم بھی ان کے پیچھے چلنے والے تھے، افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ ہمیں اس وجہ سے سزا دیں گے وہ ہمارے پیچھے، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے؟ تو پہلے ہی بتا دیا دیکھو بعد میں قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمارے باپ دادا غلط طریقوں پہ تھے، یہ ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا، ابھی سے تم سے عہد لے رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ اپنی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ بندوں نے لوٹ کے وہیں جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو گواہ بنایا اولاد آدم کے اوپر کہ دیکھو کہ قیامت کے دن ایسے نہ کچھ کہنا میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور آگے فرمایا میں اپنے رسولوں کو تمہارے اندر بھیجتا رہوں گا جو تمہیں یہ عہد، یہ میثاق، یہ یاد دلاتے رہیں گے، اور اپنی کتابیں بھی تمہاری طرف بھیجوں گا۔ اس بات کے اندر بڑا خوبصورت مسئلہ حل ہو گیا۔ کوئی بندہ کہتے جی ہمیں تو یاد ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کب ہوا تھا، ابھی تو ہمارے یاد ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ بھی دے تو کیا ہوگا؟ دیکھو بھئی رسول تو آتے رہے نا، ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا آتے چلے گئے، کتابیں آتی چلی گئیں، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی نبوت کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے تھی، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے۔ ایسی نبوت تو کسی کو نہ ملی جو نبی علیہ السلام کو ملی۔ اور نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد امت کے علماء، واعظین، امت کے دین دار طبقہ یہ اس بات کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے، بتاتا چلا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں تقریر سے، وعظ سے، جس طرح کے بھی ذرائع ابلاغ سے، جیسے بھی کچھ ہو، یہ بات سب کو بتائی جا رہی ہے، پہنچائی جا رہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی ہمیں پتہ ہی نہیں، یاد نہیں۔ تو ہر ایک کے علم میں یہ بات آ رہی ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ اس معاہدے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے، ہر ایمان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔ کم اور زیادہ کا فرق ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں محبت نہ ہو۔ جو محنت کر لے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو محنت نہ کرے غفلت میں رہے تو دب جاتی ہے۔ تو ایمان والوں کی بات ہو گئی، لیکن ایمان والوں کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں دنیا میں، مشرک ہو، کافر ہو، کچھ بھی ہو، اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ میں نے کسی کی عبادت کرنی ہے۔ عام طور سے بعض مشرک ایسے بھی ملتے ہیں، ان کو سمجھایا جائے کہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم کریں اسی کی عبادت کریں، لیکن ان کو ہم نے وسیلہ بنا لیا، یہ درمیان میں کچھ بنا لیا۔ تو دل کے اندر کسی نہ کسی پیدا کرنے والے کی محبت ہر انسان کے اندر موجود ہے، یہ اسی میثاق کا ایک نعمت اور بدلہ ہے۔ اور دیکھیے آگے، اللہ اکبر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اللہ رب العزت نے قصہ بیان فرمایا ہے ان آیات کے اندر ایک شخص کا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا،
پھر وہ دنیا کی طرف جو ہے وہ مائل ہوا. اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے. یہ قرآن کے اندر ہے. ان تحمل علیہ یلس، تو وہ اگر اس پہ بوجھ ڈال دو تب بھی اس زبان لٹکا کے بیٹھا رہے گا، نہیں ڈالو تب بھی وہ اسی طرح رہے گا. یہ واقعہ کیا ہے اور اس سے آج ہمیں سبق کیا لینا ہے، اس کو دل کے کانوں سے سن لیجئے. یہ شخص کا بلعام بن باعور اس کا نام تھا. آپ یوں سمجھ لیجئے بنی اسرائیل کا پیر تھا، یا عمالقہ قوم جبارین کا تھا، اور مستجاب الدعوات تھا. جو مانگتا تھا قبول ہو جاتی تھی دعا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لیجئے اور ارض مقدس پر حملہ کیجئے، ہم نے آپ کے لیے لکھ دی ہے، آپ فاتح ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. ادھر جہاں حملہ کرنا تھا نا، یہ اس قوم میں تھا، بنی اسرائیل کا نہیں تھا، عمالقہ کا تھا. بہرحال اپنے وقت کا ایک پیر کہہ لیجئے، بنی اسرائیل نہیں. اب قوم کے لوگ اس کے پاس آئے، کہنے لگے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تم ان کے لیے بد دعا کر دو، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تمہاری دعائیں تو قبول ہوتی. انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، میں زیادہ سے زیادہ ایک اللہ کا ولی ہوں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی مدد اپنے نبی کے ساتھ ہوتی ہے. میں نے ذرا سی بھی ادھر زبان نکالی بد دعا کے لیے، میری دین دنیا سب تباہ ہو جائے گا، کچھ میرے پلے نہیں رہے گا، میں نہیں کر سکتا. میں ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانتا ہوں، وہ اللہ کے نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں. اب اس نے جب یہ دلائل دیے، قوم نہیں مانی. قوم آ گئی کہ بھئی کچھ رشوت اور کچھ منت ترلا، شاید بیوی کو بھی لگایا، مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے باتیں ہیں. تو کسی بھی طریقے سے اس کو منا لیا کہ تم بد دعا کر دو. وہ مان بھی گیا. اب اس نے جو ہاتھ اٹھائے ہوں گے، بد دعا کا جو بھی طریقہ اختیار کیا ہوگا، وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کے لفظ نکالنے لگا، بجائے ان کے لیے نکلتے اپنی قوم کے لیے نکال بیٹھا. قوم نے کہا کیا کر رہے ہو؟ نے کہا اس زبان پہ اب میرا کنٹرول نہیں رہا، کسی اور کا کنٹرول آ گیا. اس کو محسوس ہو گیا اندر سے ایمان، اندر سے ایک ایمان کی کیفیت اور حرارت ہوتی ہے. یہ دل، اگر ہم دل پر محنت کریں تو اس کی بتاتا ہے کہ میں یہاں ہوں. جو لوگ محنت کر لیتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ دل یہاں ہے. تو سب کچھ ختم ہو گیا. اس کو جب محسوس ہو گیا کہ میری دین اور دنیا دونوں تباہ ہو گئی، تو اس نے پتہ کیا کہا. آپ نے ایک مثال سنی ہوگی، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. اس نے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ٹپ دیتا ہوں، اگر تم نے وہ مان لیا، بے شک موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اگر ان کی قوم اس گناہ میں مبتلا ہو گئی تو باوجود یہ کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب قوم پہ نازل ہوگا. قوم نے کہا جلدی بتاؤ کیا چیز ہے وہ. اس نے کہا بھی دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کتنے دنوں سے گھروں سے نکلے ہوں گے، تو تم ایسا کرو اپنی عورتوں کو بنا سنوار کر اور فیشنیبل ڈریسز پہنا کر خوب اچھی طرح تیار کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دو، اور یہ ان کو لبھائیں، کوشش کریں کہ وہاں سے کوئی آئے اور ان کے اوپر ہاتھ ڈالے اور یہ اس کو ویلکم کریں، مسکرا کے دیکھیں. اور اگر وہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو گئے تو بس تمہارا کام حل ہو گیا. ان کو تو ایک بات ہاتھ لگی اور فوری طور پر انہوں نے کیا کیا؟ یہی کیا جو بتایا تھا. ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے منع بھی کیا، وہ جانتے بھی تھے کہ تورات کے اندر یہ چیز گناہ ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہر نبی کے دین میں، ہر دین میں بے حیائی کو منع کیا ہے، کہیں بے حیائی نہیں. اب کیا ہوا؟ بعض جگہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کیا، زنا کا عمل صرف ایک نے کیا. ہوا کیا؟ جو مدد کا وعدہ تھا وہ ذرا مؤخر ہوا، اور ایک بیماری آئی، طاعون کتابوں میں اس کا نام لکھا، کینسر سمجھ لیجئے، کوئی بیماری آئی اور 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ اس بیماری میں مر گئے. پوری قوم پریشان ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ توجہ کیجیے گا. اس کے بعد ان دونوں کو سزا دی گئی اس شریعت کے مطابق جو اس وقت تھی. ایک کام. دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر پوری قوم نے توبہ کی اور رجوع اللہ کیا. پوری قوم نے توبہ کی، پوری امت نے توبہ کی، رجوع اللہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور پھر وہ جگہ فتح ہو گئی.
غور کرنے کی بات ہے. پوری امت میں ایک آدمی اگر یہ کام کرے، ایک آدمی، تو اللہ کی مدد رک جاتی ہے اور قومیں تباہ ہونے لگتی ہیں. اور جہاں جگہ جگہ یہ ہو رہا ہو، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر لاہور میں، کون سی مثال دوں آپ کو؟ میں نے کئی مرتبہ بیانات میں اس قسم کی باتیں کہیں کہ کزن، ماما کا بیٹا، چاچا کا بیٹا، پھپھی کا بیٹا، اتنے معاملات الامان والحفیظ. گھروں میں مکس گیدرنگ، شادیوں میں مکس گیدرنگ. ابھی کل رات ہی، ابھی واٹس ایپ ریکارڈنگ شاید میں نے ڈیلیٹ نہ کی ہو، کل رات ہی کو میسیج آیا ہوا، ایک گھر کے اندر ایک چچا کا بیٹا شادی کے موقع پہ کئی دنوں سے گھر میں ہے اور فتنہ مچ گیا. کیا تفصیلات بتاتے پھرے، کس کو بتائیں؟ یہ بیانات جب میں نے کیے نا، باوضو ہوں، رمضان کی رات ہے، کئی عورتوں نے، بچیوں نے فون کر کے کہا حضرت آپ نامحرم کی بات کر رہے ہیں، سگے محرم رشتہ داروں سے بچنا ہمارے گھروں میں ہمارے لیے مشکل ہے، اس کا کوئی حل بتائیں ہمیں. کہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی؟ حیا اور پاک دامنی کو سمجھ کر عمل میں لانے کی ضرورت ہے. تو ایک آدمی کی وجہ سے امت کے اوپر اتنی تکلیفیں آئیں، جہاں جگہ جگہ یہ معاملہ ہوگا، کہاں سے رحمتیں آئیں گی؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، متقی لوگ، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ وسوسہ آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اچانک وہ بچ جاتے ہیں، وہ چونک جاتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، بات سمجھ جاتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، جو لوگ شیطان کے بھائی ہیں، شیاطین ان کو گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں. یہاں کیا بتایا؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. جو متقی نیک لوگ ہوتے ہیں نا، شیطان ان پر بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آتا. شیطان کے اندر یہ بات بڑی کوالٹی والی ہے، وہ اپنے کام کے ساتھ بڑا لائل ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اولاد آدم کو بہکانا، بھٹکانا. اپنے اس کام کے اندر پوری لائلٹی سے کام کرتا ہے، ذرا سی بھی کوئی کمی نہیں ہونے دیتا. کتنا ہی کوئی متقی اور پرہیزگار پہنچی ہوئی سرکار کیوں نہ ہو جائے، یہ جہاں موقع ملتا ہے اپنے داؤ پیش لگاتا رہتا ہے. اب عام لوگ بھی ہوتے ہیں جو متقی نہیں ہوتے ہیں، تو دونوں کے ساتھ اس کا معاملہ خراب کرنے کے لیے لگا رہتا ہے. لیکن عام آدمی اور متقی آدمی کا فرق اللہ نے بیان فرما دیا. کیا فرمایا؟ کہ متقی لوگوں کے اوپر جب یہ حملہ آور ہوتا ہے نا، کسی بھی انداز سے، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، اچانک کوئی ایسا بیان آیا کہ بات تو دین کے رنگ میں کر رہا ہے بے دینی کی، اندر سے اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، بچ جائے گا. وہ پوچھے گا وہی حضرت ہی بتائیے، علماء مفتی صاحب بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ یا تو وہ دیکھے گا ہی نہیں کہ مجھے ہر چیز کو دیکھنا ہی نہیں، مجھے تو محدود علماء جو میرے ہیں ان تک رہنا ہے، ہر ایک پہ جانا ہی نہیں، میں نے اپنے ایمان کو بچانا ہے. اور اگر کوئی چیز اس کو مل بھی جائے گی نا، اس کے اندر تقویٰ ہوگا، خوف خدا ہوگا، اچانک اندر سے کوئی چیز اس کو نا اندر سے بیدار ہوگی، تو پوچھے گا بھی کیا ہے یہ. اور جو شیطان کے بھائی ہوں گے، کیا مطلب جو گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، شیطان جب ان کو تنگ کرے گا تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں گے، کہیں گے علماء کی کیا ضرورت ہے، ہر چیز تو ہمیں معلوم ہے، ہم خود اچھا برا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ پیچھے پیچھے چلتے چلے. حضرت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اس آیت کے اندر ایک بات لکھی ہے مثال سمجھانے کے لیے کہ ڈاکو ہوتے ہیں تو ایک عام غیر تربیت یافتہ لوگ آدمیوں کے اوپر جب وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں نا تو وہ ان کو باندھ بھی دیتے ہیں، مال بھی سارا لے جاتے ہیں، بعض مرتبہ ان کو مار بھی دیتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن کوئی تربیت یافتہ اور مسلح قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر ڈاکو وہاں آ جائیں تو کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکوؤں کو اپنی جان بچانی مشکل ہو جاتی ہے، نہ وہ مال لوٹ پاتے بلکہ پکڑے بھی جاتے ہیں. کہا کہ متقی آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ شیطان جب ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ اللہ کی یاد میں ذکر میں لگ جاتے ہیں. جب یہ ذکر میں لگ جاتے ہیں، ذکر سے کیا مراد ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، یا اللہ کو یاد کر لیا، یا جنت کو یاد کر لیا، یا جہان، ایک دم خیال آیا بے حیائی کا، ایک دم اس کے ساتھ فوراً خیال آ گیا قبر میں کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، بس یہ یاد ہے کہ کوئی گناہ کی طرف اٹریکشن پیدا ہوئی یا کسی نے دلائی یا کوئی بات ایسی آئی، فوراً اندر سے جو ہے نا ایک چیز پیدا ہو جائے کہ مجھے بچنا ہے۔ اب وہ جنت کی وجہ سے جنت کی یاد آئے، اللہ کی یاد آئے، جہنم کی یاد آئے، یا قیامت کے دن یہ خیال ہے مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جانا ہے، یا اور کوئی ایسا اچھا خیال نیکی والا آ جائے، یہ گناہ سے بچ جائے، یہ سب اچھی چیزیں ہیں۔ اعوذ باللہ پڑھ لے، کسی بھی طریقے سے بچ جائے تو متقی لوگ بچ جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں اس آیت کے اندر ہم کدھر کھڑے، جب گناہ کا خیال آتا ہے یا گناہ کی دعوت آتی ہے یا ترغیب آتی ہے، اس وقت اندر سے الارم بولتا ہے کہ نہیں، جب پیچھے چل پڑتے۔ اگر اندر سے کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور اندر سے کوئی الارم، اندر سے خطرے کی گھنٹی جو ہے نا وہ بجتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ اندر سے گھنٹی نہیں بجتی خطرے کی، اور کوئی ایسی کشش آئی اور بات آئی اور ہم پیچھے چل پڑے، تو وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر تو شیطان کے بھائی ہو گئے۔ تو ہم کدھر ہیں بھائی، شیطان کے بھائیوں میں ہیں یا نہیں، اس کو دیکھ لیں، خود ہی فیصلہ کر لیں، مجھے نہ بتائیں۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ کسی کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ۔ وقت کافی ہو گیا، لیکن ایک اور چیز جو ہمارے سلسلے سے متعلق بڑی ضروری، وہ بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ سوچا یہ تھا کہ 15 منٹ میں پورا کیا کریں گے، لیکن وہ آدھا گھنٹہ بھی تھوڑا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ آخری آیت ہے سورہ اعراف کی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، اَيْ فِي قَلْبِكَ، اپنے دل میں۔ ہم جو مراقبہ کرتے ہیں نا، بعض لوگ پوچھتے ہیں مراقبہ کہاں سے آ گیا جی، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ بھئی قرآن مجید میں ہے، معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ دارالعلوم کراچی کے بانی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد، مفتی اعظم پاکستان خود بھی تھے، ان کے بیٹے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ انوار البیان میں حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، اور مفسرین نے اس آیت کے اندر مراقبے کا لفظ لکھا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، اَيْ فِي قَلْبِكَ، اپنے دل میں، اور تضرعا وخیفہ، ڈرتے ہوئے، تضرع کے ساتھ اور خفیہ انداز میں۔ تو یہاں مراقبے کا ثبوت ملا۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اس میں ذکر جہری کا بھی جو ہے وہ ثبوت موجود ہے۔ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، جو معمولات ہیں نا، جب انسان کسی سے بیعت ہو جاتا ہے، ہمارے سلسلے میں جو 6 معمولات ہیں ان میں ایک مراقبہ بھی ہے اور بھی ہیں، تو بالغدو والآصال، صبح شام کرنے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہیں ہونا، ذکر کو اور اللہ کی یاد کو صبح شام پابندی سے کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ روحانی قوت بھی ملتی رہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، اَيْ فِي قَلْبِكَ، اپنے دل میں۔ ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، بتائیے ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ذکر کر اپنے رب کے نام کا، تو ہمارے رب کا نام اللہ، اس میں جلالہ اللہ، باقی صفاتی نام ہے، ذاتی نام ایک ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، اور یہاں آ گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں، اَيْ فِي قَلْبِكَ، دل کے اندر ذکر کر۔ تو علماء نے فرمایا کہ دن رات میں کچھ وقت کے لیے ہم سب سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کا نام اللہ اللہ اپنے دل میں پکارتے رہیں، یہ عین حکم الہی ہے۔ اور ویسے بھی ذکر کا مقام زبان نہیں دل ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن دل جو ہے اصل مقام ہے یاد کا۔ کسی ماں کا بیٹا دبئی گیا ہوا ہو اور کئی دنوں سے اس کی ملاقات نہیں ہو، ماں اسے فون کرتی ہے بیٹا میرا دل تجھے بڑا یاد کر رہا ہے۔ کبھی اس نے کہا کہ بیٹا میری زبان تجھے بڑا یاد کر رہی ہے؟ دل کا ہی کہیں گے نا، دل ہے یاد کا مقام، زبان سے اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر قلبی اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ وہ کیا شعر حضرت جی پڑھتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔
تو دلوں میں یاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ شعر ایک اور بھی ہے، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کسی کو مصرع یاد ہے پہلا تو بتا دیں۔ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ تصویر یار جو ہے وہ دل کے اندر موجود ہے، اور جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو جنہوں نے اللہ سے محبت کرنی ہوتی ہے، پھر اللہ کی یاد کے لیے بالغدو والآصال یعنی صبح شام وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں سے انہیں حصہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کریم کی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حیا اور پاک دامنی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، موبائل اور انٹرنیٹ کے ناجائز استعمال سے ہماری حفاظت فرما، ان کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ اپنی خصوصی رحمت میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا الہ العالمین، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رمضان کی برکتوں میں سے ہمیں خوب حصہ عطا فرما۔ اللہ آخری عشاء ختم ہونے کے قریب آ رہا، ہم سب کی مغفرت اپنی رحمت سے کر دیجئے۔ یا الہ العالمین، اس رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمیں اس مہینے کا ادب عطا فرما دیجئے، نمازوں کو شوق سے خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد۔